سب سے پہلے میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، جیزس دی لائف برڈ چرچ منسٹریز پاکستان کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ اس دفعہ کا جو کرسمس ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میری اور آپ سب کے لیے جو ہے وہ بڑی نعمتوں اور برکتوں کا دن ہو، مہینہ ہو، سال ہو، تاکہ ہم اس کی نعمتوں برکتوں کو انجوائے کر سکیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ تو اس سے پہلے کہ ابھی ٹائم چونکہ بالکل ہم نزدیک پہنچ گئے ہیں کیک کٹنگ کی، تو میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ میں ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم نے پورا مہینہ بہت سے میسیجز یقیناً سیکھے ہیں اور بہت سی ڈاکٹرن سیکھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، اور ہر میسیج میں ہمیں محبت کا درس دیا گیا، ہمیں پیار کا درس دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ صرف اور صرف خدا کی محبت تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو زمین پہ بھیجا تاکہ وہ اس زمین پر آئے اور ہماری مخلصی کا کام مکمل ہو۔ ایک سٹوری صرف بیان کراں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر شخص تھا، اس کی شادی ہو جاتی ہے، ذرا گل اور نہ سننی ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد ان کا جو پہلا بیٹا تھا وہ پیدا ہوتا ہے، جس کا وہ بہت بڑا جشن جو ہے اپنے گھر کے اندر ارینج کرتا ہے، یعنی پارٹیز جنہیں اسی کرنے ہیں اور برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں یا پیدا ہونے کی پارٹیز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے سبھی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، دور نزدیک سب کو جو ہے وہ انویٹیشن دیا اور ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور اس سیلیبریشن کا حصہ بنیں، جو کہ ان کے بچے کے پیدا ہونے کی سیلیبریشن تھی۔ شارٹ کٹ دن آ گیا جس دن اس بچے کی انہوں نے پارٹی رکھی تھی، سیلیبریشن رکھی تھی۔ اس دن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی تیاریاں کی، گھروں کو سجایا، ڈیکوریشنز کی اور بہت خرچے کیے، کھانے اور بڑے بڑے پکوان اور ڈھول ڈمکا اور سارا کچھ کیا۔ فائنلی جب وہ ٹائم آیا تو ان کے جو مہمان تھے وہ گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ جب گھر میں آ رہے تھے مہمان تو ڈیفینیٹلی گھر میں کوئی ریسیپشن دینے والا ہوتا ہے، کوئی ویلکم کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن سب لوگ کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے، مہمان سارے اکٹھے ہو گئے، تو اب وقت آ گیا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ انہوں نے وہ سارے فنکشنز کیے، ڈھول ڈمکا کیا، گفٹ ایک دوسرے کو ایکسچینج کیے، سارا کچھ کیا، اور جب وقت آیا کہ جی اب بچے کو جو ہے وہ لے کے آیا جائے اور سب کو ملایا جائے اور کیک کٹنگ کی رسم کی جائے، ماں جو ہے وہ بچے کو لینے جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی بچے ہی غائب ہے۔ بچہ، ماں بچے کو لینے گئی ہے، بچہ غائب ہے۔ اب پورے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ گئی، سب لوگ پریشان ہو کے وہ بچہ ڈھونڈنا شروع کر دیا انہوں نے، بچہ کتنے گیا، ٹھیک ہے سی۔ فائنلی کیا ہوتا ہے کہ بچہ مل جاتا ہے، اور اب وہ بچہ جو تھا بیسیکلی اس کو جہاں پہ لٹایا گیا تھا وہ وہاں پہ ہی، چونکہ بچہ تو بالکل چھوٹا تھا، دودھ پی کے وہ سو گیا۔ اب لوگ جو آ رہے تھے، جو دور و نزدیک سے گیسٹ جو آ رہے تھے، بلائے گئے مہمان جو آ رہے تھے، وہ اپنے گفٹس لا کے اس بچے کے پاس رکھ رہے تھے۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ اپنے اپنے تحفے لے آ کے وہ بچے دے کول رکھ رہے سن۔ کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ چھوٹا سا تو بچہ تھا، وہ سارے گفٹس کے اس کے آس پاس سارے گفٹ تھے اور گفٹ اس کے اوپر آ گئے، بچہ نظر ہی نہیں سی آ رہا، بچہ چھپ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ ان کے نظر میں گم ہو گیا، لیکن فائنلی ان کو مل گیا۔ تو مورل اس سٹوری کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں ہم نے اس کرسمس کو صرف تحفوں کے اندر نہیں رکھنا ہے، ہم نے صرف اپنے گھروں کو نہیں سجانا، لائٹنگز نہیں کرنی اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے نہیں رہ جانا، بلکہ ہماری زندگی کا مرکز جو ہے وہ بچہ ہونا چاہیے، جس کی پیدائش کے موقع پہ آج ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ سیلیبریشن کر رہے ہیں، پورے مہینے سے بلکہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے اس سے ہمیں یہ سبق مل سکتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں کہ ہمیں صرف تحفوں پہ نظر نہیں رکھنی بلکہ اپنے اس برتھ ڈے بوائے پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ
क्रिसमस का जो मकसद है वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो चरनी में तो आ गया, क्या वो मेरे दिल में भी आया है? क्योंकि अगर वो बच्चा जो है उसको सामने रखा जाता और उसको भूला ना जाता तो कभी भी एंड पे आके टेंशन नहीं बननी थी कि लब वो किससे गया बच्चा, क्योंकि वो सब भूले हुए थे। कोई जनाब को गेस्ट देख रहा सी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ कि बच्चे रोते ही भूल गए। तो अजीजों, इस छोटी सी स्टोरी में पूरी बात है और पूरे महीने की टीचिंग है कि हमने भी अपने बर्थडे बॉय को याद रखना है और अपनी नजरों के सामने रखना है, अपनी जिंदगी का मरकज बनाना है। अगर हम उसको नुक्ता मरकज बनाएंगे तो फिर वो कभी भी हमारी नजरों से ओझल नहीं हो सकता। वो कभी भी गिफ्ट्स के नीचे दबेगा नहीं, छुपेगा नहीं, बल्कि हमेशा हमारे सामने रहेगा। और यही हकीकी क्रिसमस है। कोई कह सकता है हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज हम खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे के मौका पे अपने आप से ऐड करें कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो मरकज है उसको हमेशा अपने सामने रखा है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए दुआ करें।